بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چند لوگوں کی معافی نہیں ہوتی، باقی سب کی ہو جاتی ہے۔ گزشتہ سبق میں پہلے اس گروہ کا تذکرہ تھا کہ جس کی معافی نہیں ہوتی اور وہ ہے مشرک۔ آج کے سبق میں اس گروہ کا تذکرہ ہے کہ جو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا اور لڑائی ڈلواتا ہے، ان کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے رشتہ دار کتنے بڑے بڑے سردار، مالدار، حسین ترین، خوبصورت فیصلے کرنے والے اور خوبصورت جگہ کے مکین یعنی مکہ مکرمہ کے جہاں اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، تو یہ لوگوں کے درمیان آ کر ایسی ایسی شعلہ بیانیاں کرتے تھے، ایسی ایسی گفتگو کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے بیچ آپس میں جھگڑے ڈل جائیں، لڑائیں ڈلیں۔ تو اس کا انجام کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے بدر کے کنویں میں آج بھی ابدی جہنم سہ رہے ہیں اور دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ جو لڑائی اور جھگڑا کروانا یہ اتنا نحوست والا عمل ہے، آپس میں کرنا، کسی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جادو کی نحوست ذکر کرتے ہوئے جب لڑائی اور جھگڑے کی بات کی تو وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ایسا علم سیکھتے تھے جو دو کے درمیان لڑائی ڈلواتے۔ تو دو بندوں کے بیچ جھگڑا ڈلوانا، دو بندوں کے بیچ لڑائی ڈلوانا، یہ بہت سخت اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ایسے انسان کا بالکل معافی نامہ نہیں نکالا جاتا، ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوتی جو کسی کے بیچ میں جھگڑا ڈلوائے۔ اکثر گھرانوں کے اندر ایسے ہوتا ہے، خصوصاً جب رشتے ناتے جوڑے جاتے ہیں تو وہ بچیاں جو باہر سے آتی ہیں ایک گھر کے ساتھ جڑتی ہیں، یا بچے باہر سے ان کے جب رشتے ہوتے ہیں تو وہ خاندانوں پر اپنی گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے تاکہ ہمارے خاندانوں کا اس گھر میں جو مقام اور مرتبہ بنے وہ کسی اور کا نہ بنے۔ تو پھر کیا ہے، جس گھر سے ان کا ناتا رشتہ جڑتا ہے تو ان کے خاندان کی ہر غلطی اپنے بڑوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس سے کہ رشتے اور ناتے کمزور پڑ جاتے ہیں، رشتے اور تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان چھوٹا ہو جاتا ہے، خاندان کمزور بن جاتا ہے، خاندان تھوڑا ہو جاتا ہے، قریب ترین رشتے ایک دوسرے سے سلام دعا تک نہیں کرتے۔ اس کا باعث کون بنا؟ جو بھی بنا اس کی مغفرت رک چکی ہے، وہ رمضان جیسی ساعتوں میں بھی اپنے لیے معافی نہیں کروا سکتا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جو دو بندوں کو توڑتے ہیں، جو خاندانوں کو توڑتے ہیں، ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ یہ رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ آتا ہے نا کہ کسی کے لیے کھودو تو خود گرتے ہیں۔ ایک وقت ایسے آتا ہے، سب سے پہلے رشتوں کو توڑنے والے انسانوں کی زندگی میں جو چیز آتی ہے وہ ہے بے سکونی۔ ساری دولت ہوتے ہوئے، پیسہ، کپڑا، مکان، ہر کچھ ہوتے ہوئے اگر نہیں ہے پاس تو وہ سکون نہیں ہے۔ سکون کی دولت سے وہ محروم ہے، نہ وہ چین سے سو سکتے ہیں، نہ وہ چین سے کھا سکتے ہیں، نہ وہ چین سے رہ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، کون سی ایسی وجہ ہے جو اس بے سکونی کا باعث ہے؟ اتنے خوبصورت مہنگے ترین گدے لا کر نیند نہیں آتی، گھر کو اتنا حسین ڈیکوریٹ کیا ہے لیکن چین نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ زندگی میں ایک ایسا گناہ کر چکے ہیں یہ جس نے ان کی زندگی سے سکون چھین لیا ہے، اور وہ ہے دوسروں کے درمیان لڑائیں کروانا،
دوسروں کے درمیان جھگڑے کروانا. آپ دیکھیے حضرت جو یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے بچوں نے ان کی اولاد کے بیچ دوری کروائی، ان کے درمیان دوری کروائی، جھگڑا نہیں دوری کروائی. جھگڑے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دوری پیدا ہوتی ہے. انہوں نے دوری کروائی. دور ہونے والی شخصیتیں، ایک بھی نبی دوسرا بھی نبی. اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنا اونچا رتبہ دیا کہ ان کے تذکرے تا قیامت قرآن کے اندر چمکتے دمکتے رہیں گے. ان کی خوبصورت دعا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، وہ خوبصورت ترین دعا آج بھی دکھی لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے غم کا جو مداوع ہے وہ اپنے اللہ سے چاہتے ہیں. تو جو دور کروانے والے لوگ تھے، مالدار ہونے کے باوجود بھکاری بن گئے، اور خوبصورت عہدے والے ہونے کے باوجود آج ایک سلطنت کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. اور جن کو دور کیا گیا وہ بادشاہی کے تاج پہنے ہوئے بادشاہی کے مسند پہ بیٹھے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا قانون اور فیصلہ ہے جو اس کی مخلوق کے بیچ میں تفرقے ڈالے گا، جو اس کے بندوں کے بیچ میں جھگڑے ڈلوائے گا. بندے تو اسی کے ہیں چاہے کوئی بھی ہو. تو ڈلوانے والی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. جو جھگڑے ڈلواتا ہے وہ ایک دن بھکاری بھی بنتا ہے. ایک دن وہ سڑک کی گرد جو ہے نا وہ پھانکتا ہے. بڑے محلات ہونے کے باوجود اس کے گھر میں جگہ نہیں رہتی، وہ کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے لوگوں سے بھیک مانگے گا. اللہ کے بندوں کے بیچ جدائیاں ڈالنے والے، جھگڑے کروانے والے انسان دنیا میں ایک دن عبرت کا نشان بنتے ہیں، اور اتنے دنیا میں عبرت کے نمونے موجود ہیں. تو اللہ رب العزت کے بندوں کے بیچ میں جھگڑا ڈالنے والے لوگوں کی بھی رمضان المبارک جیسے ایسے مہینے جس میں ہر کسی کی بخشش ہو جاتی ہے، ناممکنات میں سے ہے ان کی بخشش. تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے کہ اگر ایسا کوئی ہے کہ جو کسی کے بیچ میں جھگڑے کا باعث بنا ہے، دوری کا باعث بنا ہے، تو وہ آج ہی توبہ طائب ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنے گناہ سے توبہ کر لے. ہر ایک کو اپنا سکھ چین عزیز ہے. آج دوسروں کے درمیان جھگڑا ڈال کر کیوں اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے دکھوں کی بھٹی میں آپ جھونک رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی مغفرت سے محروم کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت کے قریب خود کو کیجیے. کیا ملے گا آپ کو؟ دو کے درمیان جدائی ڈلوا کے، جھگڑا کروا کے چین سے آپ بھی نہیں رہیں گے. لیکن جن کے بیچ آپ نے جھگڑا ڈلوا دیا وہ تو یک جان ہو جائیں گے. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف ایک جان پہلے بھی تھے، بعد میں بھی ہو گئے. لیکن کمی کن کو لگی؟ دوری کروانے والوں کو. جن کے بیچ جھگڑا ڈلوایا وہ پھر بھی ایک جان ہو جائیں گے، لیکن آپ کا ککھ نہیں بچے گا. اس لیے آج موقع ہے، اگر زندگی میں یہ برائی ہے تو اس سے توبہ کیجیے. کبھی کسی انسان کے بیچ نفرتیں مت پھیلائیے، کبھی کسی کے بیچ نفرتوں کا بیج مت بوئیے. یہ کانٹوں بھرا درخت آپ کو خود ہی کاٹنا پڑے گا. یہ کانٹوں بھرا درخت آپ ہی کی قسمت بنے گا. اللہ سے مغفرت مانگیے. رمضان المبارک کے مہینے میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اور رمضان المبارک کے مہینے میں دو بندوں کے درمیان لڑائی ڈلوانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.